بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ آج ہم جو ہے اپنا جو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد، اس کا آج لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے، یعنی ہمارے چیپٹر آج ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے یتیموں کے حقوق۔ ٹھیک ہے، یتیم کون ہوتے ہیں پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ یتیم کا مطلب ہوتا ہے اکیلے یا تنہا رہ جانے والا۔ ٹھیک ہے، یتیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکیلے یا تنہا رہ جانے والا۔ اور اس کے علاوہ وہ بچے، چھوٹے نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے، یعنی جس کا جو ہے والد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے، ان بچوں کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ نابالغ بچے، چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی سمجھ نہیں ہے، وہ کما نہیں سکتے یا ان کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے، تو یہ بچے جو ہے جن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلے تو یتیم کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب ہے اکیلا تنہا رہ جانے والا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے یتیم کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کے ذریعے بہت زیادہ ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار تلقین کی ہے کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن اور حدیث کی پڑھیں، پہلے آپ کو بتائیں کہ یتیموں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یتیموں کے حقوق جو ہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ یتیم کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ یتیم ہو گئے جن کے والد نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اگر ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بڑا یا کوئی اس طرح، تو اب جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں یا پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں سروائیو کر سکیں۔ اس کی صحت و لباس کا خیال رکھنا۔ صحت و لباس کا، ظاہر زندگی کی جو ضروریات ہیں، بیمار اگر ہے تو اس کی دوا کا انتظام کرنا، اس کے اوڑھنے پہننے کے لیے لباس کا اہتمام کرنا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بہت دولت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس مال کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں لوگ ان کے مال کو جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ان پر قبضہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے۔ ابھی ہم حدیث آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، یتیموں کا جو مال کھانے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اس کے رشتہ دار ہیں
ان کا یہ کام ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور امانتاً اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر وہ خود اتنی حیثیت والا نہیں ہے کہ اس کے اخراجات برداشت کر سکے تو آپ تو اس کے مال میں سے استعمال کریں، لیکن اس کا پورا حساب رکھے، یعنی کہ اس کے مال میں سے خود بھی استعمال کرنا شروع کر دے، اس کا مال ختم کر دے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے یتیم کا اگر جو مال ہے تو اس کی حفاظت کرنا یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اس کے اور ساتھ کیا کر دینا، بالغ ہونے پر یتیم کا مال واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہیں اس کے یتیم کے حقوق، یتیم جو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بک میں بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی دیکھیے، قرآن کریم میں یتیموں کے 27 پیج نمبر، قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید آئی ہے، ان کے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں آپ کی بک میں تو نہیں بتایا، لیکن میں نے ایک دو قرآنی آیت جو ہے اس کا ترجمہ کوٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، یعنی یتیموں کو جو مال ہے وہ ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال کو پاکیزہ کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان کے پاکیزہ مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک اور قرآنی آیت میں آپ کو بتاتی ہوں، قرآنی آیت ہی یہاں پر قرآن میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے قرآنی آیت، آگے پڑھیے۔ اور جو لوگ غلط طریقے سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو، یتیموں کا مال کھانے والا دراصل اپنے پیٹ میں وہ مال نہیں ڈال رہا بلکہ جہنم کی آگ ڈال رہا ہے، جو قیامت کے دن یا جہنم میں جب وہ جائے گا تو وہ آگ اس کو جلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھ رہی ہوں میں۔ جو لوگ یتیموں کا مال غلط طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ تھا آپ کا، یہ اب آپ کا 5واں پوائنٹ۔ آگے دیکھیے، ان کے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے بتایا، یہ 2 انگلیاں ایسے ملائیں اور کہا کہ میں
اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا یتیموں کی پرورش کرنے والا، بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رتبہ بتا دیا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اس طرح سے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بالکل اس طریقے سے وہ یتیموں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہوگا. یتیم کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، اس کی صحت و لباس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اور یتیم کا مال ناجائز کھانے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک اور حدیث لکھوا دیتی ہوں. ایک تو یہی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بتایا کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے زیادہ خیر و برکت والا ہے جس گھر میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. یعنی کہ اس گھر کو سب سے اچھا گھر اور خیر و برکت والا گھر بتایا گیا کہ جہاں یتیم موجود ہو اور یتیم کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جاتا ہو. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر سب سے زیادہ خیر و برکت والا ہے. تو ایک حدیث اور کوٹ کر دیتے ہیں ہم آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے زیادہ خیر و برکت والا گھر وہ ہے جہاں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو آپ جو ہے آپ یہ پورے پوائنٹس اتار سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کاپی جلدی سے نکال کے پوائنٹس لکھیں اور کلاس ورک کے لیے ریڈی ہو جائیں جلدی سے. جی بچوں، کلاس ورک، آج کا کلاس ورک کیا ہے؟ 2 خالی جگہیں پٹ کریں، 2 MCQs حل کریں.
ٹھیک ہے، اور 2 جملے درست کریں. یہ بلینکس اور MCQs وغیرہ آج کا جو لیکچر کے ہم نے پوائنٹ بنائے اس میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کو روکیے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے. چلیے بچوں، اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ٹھیک ہے، پہلا سوال، یتیم کا کیا مطلب ہے؟ یتیموں کے 3 حقوق لکھیں. ٹھیک ہے، پہلا کوشچن سمجھ میں آ گیا آپ کو. اس کے بعد دوسرا کوشچن، یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں حقوق کے بارے میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو قرآنی آیت کا ترجمہ بھی لکھوایا تھا اور ایک حدیثیں بھی آپ کو 2 کروائی تھی، تو آپ اس میں سے ایک ایک کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.